کو جمع فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کہاں ہجرت کرنا ہے، کس طرف ہجرت کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو، اس لیے کہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ ظلم و ستم کے خلاف ہے، وہاں چلے جاؤ۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جس کا اس وقت جو نام ہے وہ ایتھوپیا۔ موجودہ زمانے میں جس ملک کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، پرانے زمانے میں اسے حبشہ کہا جاتا تھا۔ اس کا کیپٹل ہے ادلیس ابابا، موجودہ نام اس کے کیپٹل کا ادلیس ابابا۔ جدہ سے کشتی کے ذریعے سے سب سے پہلے اور سب سے نزدیک جو ملک ملتا ہے وہ یہی ملک ہے۔ تو 11 صحابہ اور 5 عورتیں، یا 12 صحابہ اور 5 عورتیں، 17 افراد، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کی زوج محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر ہیں۔ یہ 17 افراد رجب کے مہینے میں جدہ پہنچے اور جدہ سے اتفاقاً اسی وقت 2 کشتیاں جا رہی تھی، اس میں یہ لوگ سوار ہوئے اور ملک حبشہ پہنچ گئے۔ اسی طرح مکے کے لوگوں کو پتہ چل گیا بھی کچھ لوگ جو ہے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عجیب مصیبت ہے، ایمان پر بھی چلنا مشکل، اور شہر چھوڑنا چاہے تو شہر چھوڑنے بھی نہیں دیتے، پیچھے پیچھے بھاگے۔ تو جانے تک یہ لوگ وہاں سے کشتی سے حبشہ چلے، رجب کے مہینے میں گئے، شعبان رہے، رمضان رہے، شوال میں ایک خبر یہ آئی حبشہ میں کہ مکے کے پورے لوگ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو اب یہ جو 17 افراد تھے، انہوں نے سوچا کہ جب سب لوگ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اب تو کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، اس لیے پھر وہ حبشہ سے، ایتھوپیا سے واپس جو ہے کہاں آئے؟ مکہ المکرمہ آئے۔ لیکن مکے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی معلوم ہوا وہ خبر غلط تھی، کوئی مسلمان نہیں ہوا، جو حال پہلے تھا وہی حال ابھی بھی۔ یہ لوگ کسی طرح چھپتے چھپاتے آئے، مکے میں رہے، دیکھا تو پھر وہی ظلم و ستم تھا۔ پھر ان حضرات نے اور دوسرے حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا مسئلہ رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہجرت کا حکم فرمایا۔ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی گئی، اور اس مرتبہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 87 مرد حضرات تھے اور 17 عورتیں تھیں۔ دوبارہ ان لوگوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر یہ لوگ وہاں گئے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، جس کا نام تو کچھ تھا لیکن وہاں کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ تو نجاشی مذہباً عیسائی تھا، اس نے ان لوگوں کو پناہ دی اور کہا آرام سے رہو، کھاؤ پیو، کوئی ہماری طرف سے کچھ نہیں۔ مکے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھی حبشہ میں جو لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں وہ بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں، بڑے عیش و آرام میں ہیں، تو ان کے پیٹ میں یہاں درد شروع ہو گیا، ان کو یہاں پھر پریشانی شروع ہوئی۔ پھر بیٹھ کر میٹنگیں ہوئی کہ بھئی کیا کیا جائے، یہاں تک کہ مکے کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ 2 آدمیوں، عمرو بن العاص ایک اور صاحب ہیں، ان دونوں افراد کو حبشہ بھیجا جائے، اور حبشہ میں یہ دونوں افراد مکہ المکرمہ سے قیمتی تحفے تحائف لے کر حبشہ جائیں۔ حبشہ جا کر بادشاہ سے پہلے بادشاہ کے جو آس پاس کے جو حواریین ہیں، ان کے جو لوگ ہیں قریبی، ان کو مل کر گفٹیں دو، تحفے تحائف دو، اور ان لوگوں سے یہ کہو کہ وہ بادشاہ سے کہیں کہ ہمارے کچھ لوگ ہمارا آبائی خاندانی مذہب چھوڑ کر
ایک دوسرے مذہب کو اختیار کر لیے ہیں اور یہ نادان ہے، پاگل ہے، اور آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ ان لوگوں کو اس ملک سے نکال دیں گے تو پھر یہ مکہ واپس آ جائیں گے۔ یہ پلاننگ کر کے یہاں سے 2 آدمیوں کو روانہ کیا گیا، وہ حبشہ پہنچے، وہاں جو بادشاہ کے آس پاس کے لوگ تھے ان کو ہدیہ دیا اور کہا کہ بادشاہ کے سامنے کوئی ان سے بات کرنے نہ پائے، یہ لوگوں میں سے کوئی بادشاہ کو بات نہ کرے، بادشاہ کے سامنے ان کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بادشاہ فوراً ہی آرڈر دے دینا چاہیے کہ بھئی ان کو نکال باہر کرو، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر بادشاہ کے سامنے یہ لوگوں میں سے کوئی بات کیا تو پھر ان کی دال نہیں گلے گی۔ اب یہ لوگ گئے، تحفے تحائف دیے اور بادشاہ کو بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے کہا ایسی بات ہے، ان کو بلاؤ، ان لوگوں کو بلاؤ۔ وہ جو تحفے تحائف رشوت لیے تھے ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے بلانے کی، بات چیت کرنے کی، ان کے لوگ ہیں تو بھگا دو۔ وہ بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا ہمارے ملک میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں ان سے بات کرنا ہے، پوچھنا ہے، ان کے بھی جو لوگ آئے ان سے بھی بات کرنا ہے، تب جا کر مسئلہ سمجھ میں آئے گا، پھر کوئی جو ہے رکھنا نکالنا یہ طے کیا جائے گا۔ یہاں تک بات ہوئی، ان لوگوں کے تو پسینے چھوٹ گئے کہ بھئی اتنا سب کچھ کیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اب بادشاہ نے ان لوگوں کو بھی بلایا، 2 آدمیوں کو، اور صحابہ کا جو گروپ گیا ہوا تھا ان کو بھی بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی بات کیا ہے، بات بتائی جائے۔ اب آگے جو بات ہوئی انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھوں گا۔